عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا، يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها. اس حدیث کا مضمون یہ ہے کہ قسم کس کی کھانی چاہیے. لیکن قسم جو ہے یہ بھی ایک عبادت ہے. قسم میں دو چیزیں ہیں، ایک تو کوئی آپ بات کرنا چاہیں تو اس کی تاکید کے لیے، اور دوسرا جس کی قسم کھانی ہے اس کی تعظیم مقصود ہوتی، اور تعظیم کا مستحق کون ہے؟ اللہ رب العزت. لہذا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعظیم کا مستحق ہے، تو قسم بھی اسی کی کھائی جائے. اس عقیدے کے ساتھ جب قسم کھاؤ گے کسی بات کو موقت اور پختہ کرنے کے لیے، تو یقیناً یہ توحید کا عقیدہ عبادت شمار ہوگا. اور غیر اللہ کی قسم کھاؤ گے تو یہ غیر اللہ کی تعظیم ہوگی، جو کہ شرک میں انسان کو داخل کر سکتی ہے. بلکہ بعض علماء نے اس کو شرک قرار دیا، اور بعض علماء کی رائے کہ شرک اصغر ہے، اور یہ شرک اکبر کا سبب بن سکتا ہے. آپ غیر اللہ کی قسمیں کھائیں، اس قدر کھائیں کہ اس کی تعظیم آپ کے دل میں بیٹھ جائے. وہ تعظیم جو اللہ کا حق ہے، وہ تعظیم آپ اس کو دینا شروع کر دیں تو پھر شرک اکبر ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ پاک آپ کو روکتا ہے کہ آپ اپنے باپ دادوں کی قسمیں کھاؤ. ہر غیر اللہ کی قسم ناجائز ہے، لیکن یہاں خاص طور پہ باپ کا ذکر اس لیے کیا کہ جاہلیت کے دور میں لوگ اکثر اپنے آباء و اجداد کی قسمیں کھایا کرتے تھے. تو کسی بھی غیر اللہ کی قسم کھانا باطل ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ قسم کے اسباب میں سے ایک سبب تعظیم ہے جس کی قسم کھا رہے ہو، اور تعظیم کا مستحق صرف اللہ رب العزت ہے. صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں فمن کان حالفا فلیحلف باللہ اور یصمت. جو شخص قسم کھانا چاہے وہ اللہ کی قسم کھائے، یہ امر کا صیغہ جو کہ وجوب اور فرضیت کے لیے ہے. اور یصمت، اگر اللہ کی قسم نہیں کھا رہا تو خاموش ہو جائے، پھر بات نہ کرے. غیر اللہ کی قسم کھائے گا تو وہ شرک ہوگا، اور شرک اس کے لیے مہلک ہے. شرک ظلم عظیم ہے جو بندے کے لیے تباہ کن ہے. اور عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ واللہ ما حلفت بہا منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں نے پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان سنا ہے میں نے کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی، کبھی غیر اللہ کی قسم نہیں کھائی. جب سے سنا ہے کہ آپ نے اس سے منع فرمایا ذاکرم ولا آثرا، نہ کبھی خود قسم کھائی نہ کسی کی قسم کو نقل کیا، کسی کی قسم کی حکایت کی. بس کسی شخص نے کوئی بات کی غیر اللہ کی قسم کھا کر، اب میں بات وہ آگے بیان کر رہا ہوں تو وہ غیر اللہ کی قسم جو اس نے کھائی ہے وہ میں نقل نہیں کرتا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اسے روک دیا. تو نہ میں نے خود اپنی بات غیر اللہ کی قسم سے بیان کی ہے، اور نہ کسی اور کی جو غیر اللہ کی قسم ہے اس کی حکایت کی ہے، بلکہ میری زبان پر کبھی اس حدیث کو سن لینے کے بعد غیر اللہ کی قسم جو ہے وہ نہیں آئی. جب بھی قسم کھائی اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی، اور یہ عین توحید ہے. اور ایک حدیث میں الفاظ ہیں من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. بڑی تکلیف ہے جو قسم کھائے غیر اللہ کی، اس نے کفر کیا، اور ایک حدیث میں اس نے شرک کیا. تو یہ کفر بھی ہو سکتا ہے، شرک بھی ہو سکتا ہے. شرک تو واضح ہے کہ اس نے غیر اللہ کی تعظیم کی، جو تعظیم اللہ کا حق ہے. شرک ہو گیا، آپ نے تعظیم میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک کر لیا. جیسے محبت میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرنا شرک ہے، توکل میں غیر اللہ کو اللہ کا شریک کرنا شرک ہے، اس طرح تعظیم میں بھی غیر اللہ کو اللہ کے شریک کرنا یہ شرک ہے. کفر کیسے؟ کچھ علماء کہتے ہیں کہ کفر کا حکم تغلیظاً ہے، ایک سختی پیدا کرنے کے لیے، یہ خطرناک مسئلہ ہے. لیکن حدیث کا اگر معنی یہ کیا جائے کہ جو شخص قسم کھائے غیر اللہ کی،
اس عقیدے کے ساتھ کہ غیر اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، حلال ہے، تو یہ کفر۔ اگر قسم کھا لی، عقیدہ یہ نہیں ہے کہ یہ قسم حلال ہے غیر اللہ کی، عقیدہ یہ نہیں ہے، پھر یہ کفر نہیں۔ اسے کہتے ہیں استحلال معصیت، کہ بندہ ایک گناہ کرے اور گناہ کو حلال سمجھ کر کرے، یہ ڈبل گناہ ہے۔ گناہ اگر کر لے تو وہ گناہ ہے، لیکن گناہ کو حلال سمجھے تو یہ شریعت سازی، یہ کفر۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے، جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال سمجھنا، جس چیز کو حرام کیا اس کو حلال سمجھنا، یا حرام کو حلال سمجھنا، یہ سب کا سب کفر ہے۔ جی